السلام علیکم جی. عذوری بیٹھک کی طرف سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کا وظیفہ میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ وہ کرنے سے یہ آپ کی جو کمی ہے نا، رزق کی کمی، دولت کی کمی، یہ ساری آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی. اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، حضوری بیٹھک کی اپنے دیکھنے والوں کے لیے نا آسانیاں پیدا کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، اور نچلا طبقہ ہو گیا یا مڈل کلاس قسم کا طبقہ ہو گیا، یہ تو بری طرح اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ کو جو وظیفہ کہہ لیں، اس کو عمل کہہ لیں، یہ جو بتانے جا رہا ہوں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی. اس لیے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کون سی ضروریات پوری کرے، کون سی ضرورت پوری نہ کرے. ایک طرف مہنگائی ہے، بہت زیادہ ہے، مارکیٹ میں جائیں تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگتا. دوسری طرف آ جائیں، بچوں کی پڑھائی آ رہی ہے، ان کی فیس ہو گئی، اس کے بعد اور لوازمات ان کی ہو جاتی ہیں. پھر آگے جا کے بچیں جوان ہو رہی ہیں، ان کے رشتے کے لیے بھی. اور یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو. یا آپ کے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں اور ابروڈ باہر جا کے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں اجازت دے تو. اب یہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہوں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی یہ تمام جو میں نے اب چیزوں کا ذکر کیا نا، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری پوری ہو جائیں گی. جیسے میں نے کہا نا، اب اس میں اور کیا اس پہ کور ہوگا. مثلا نوکری آپ کو نہیں مل رہی، ان شاء اللہ اس کے پڑھنے سے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی مسئلہ حل کریں گے. شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، ان شاء اللہ وہ بھی مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے. بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی اور بھی بہت اس میں چیزیں ہیں جو کہ یہ پڑھنے سے بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور ایک اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے یہ عمل کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ کو یہ عمل کریں گے تو ضروریات پوری نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو یا بڑی سے مشکل ہو، اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اس لیے اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈپریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر آپ کی یہ تمام جو ضروریات ہیں یہ اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کو جو وظیفہ بتایا جاتا ہے نا، یہ ایسے بھی ادھر ادھر سے اٹھا کے نہیں بتایا جاتا. یہ ہم اس کو تھوڑی سی تحقیق کر کے، اس کو اسٹڈی کر کے، آرام سے ہر چیز دیکھ کے، جو چیز بتائی جاتی ہے، جو آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی بتائی جاتی ہیں، اس کے ترجمے کو بھی سب پہلے اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہر چیز دیکھ جاتی ہے کہ یہ کیا کیا اس میں کور ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ پڑھنے سے ہمارے جو یہ دیکھنے والے چینل ہیں ان کی تمام خواہشات پوری ہوں. تو اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، یا کوئی بھی 2 دفعہ پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورہ کاف، پھر سورہ اخلاص، اور پھر سورہ کوثر. اگر اس کی تلاوت، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آئیں، ان کی تلاوت کر دے تو بہت ہی اچھا ہے. اور اس کے بعد دعا کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اور یہ جو وظیفہ نا، یہ آپ کو دن میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، بس کافی ہے، بہت ہے. تو اس سے اور کیا ہوگا، یہ کرنے سے آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے. کیونکہ قرضہ بندہ اپنی مرضی سے نہیں لیتا، یا اپنی خواہش سے نہیں لیتا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیتا ہے. تو اس لیے
یہ چیز پڑھنے سے آپ کا قرضہ بھی حل ہوگا. جیسے میں نے کہا ملازمت میں آپ کو بڑی پرابلم آ رہی ہے, حاجات آپ کی بڑی ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی, تو اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات یا جائز وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ ہم کتنی دیر یہ عمل کریں, تو اس کو آپ نے صرف ایک ہفتہ کرنا ہے, اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کو سارے نتائج رزلٹ اس کے مل جائیں گے. پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں, 2 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے کیا, سورہ ابراہیم یا کوئی بھی سورت پڑھ لیں, پھر سورہ کاف, سورہ اخلاص اور سورہ کوثر. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے. چھوٹی ہیں, اس کو تلاوت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام جائز حاجات رکھیں, اور ان شاء اللہ ایک ہفتے کے اندر اندر جتنے بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ ساری آپ کی ان شاء اللہ پوری ہو جائیں گی. اب یہ وہ تھا وظیفہ جو کہ یہ دیکھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کو بتایا. تو مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا. تو اگر یہ آپ کو وظیفہ مشکلات حل ہوتی ہیں آپ کی تمام, تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں, تاکہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ساتھ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے وسیلے سے, کیونکہ حضوری بیٹھک نے تو تحقیق کر کے آپ کو بتا دی چیز, لیکن اگر آپ کا یہ خواہشات ساری پوری ہوتی ہیں اور آپ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی, اور آپ کو اور بھی بے شمار اس سے آپ کی نیکیاں آپ کو ملیں گی بہت زیادہ. کیونکہ جو بندہ اس وظیفے کو آپ بتائیں گے, جب اس کی مشکلات حل ہوں گی تو آپ کو ظاہر دعائیں دے گا نا. تو یہ تھا وہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ حافظ.